عورت اگر ایسا دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسا دوپٹہ عورت کے لیے حرام ہے. اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کہ بال کی کالی اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے. جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا، کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو، میرے نبی نے، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے، بے پردہ گھومے، سر کے بالوں کی نمائش کرے، اس کا بھائی اس کو نہ روکے، اس کا باپ اس کو نہ روکے، اس کا شوہر اس کو نہ روکے، میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے، دجوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے، جن مردوں پہ قدرت لعنت، وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اور جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اگر وہ منع نہ کرے تو، اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک، انہیں صنف نازک کہا جاتا. اگر عورتوں کو ڈانٹ دو، ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے. شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی. لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے. ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے. لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا، ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کبھی نہیں سنائی، ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کبھی نہیں سنائی. اللہ اکبر. ہم نے تو اپنی بچیوں کو گناہ اور جرائم دکھائے فلموں کی شکل میں، لیکن ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کبھی نہیں بتائی. وجہ یہی ہے قوم کی بچیاں بگڑتی چلی گئی، قوم کی بچیاں دین سے دور ہوتی چلی گئی. تو آئیے بات بہت دور نہ چلی جائے، میں دو جملے کہہ کر اپنی بات کو پھر اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتا ہوں. میں اپنی قوم کی ان بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو.
دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کے عزت کی قسم, اگر میرا اللہ اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سوچو تو صحیح, جو پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, ہمارا یہ کمزور جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے کبھی گناہ کر کے عذاب کو دعوت مت دینا. میرے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, جوانی میں گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. جوانی میں رنگریلیاں گل چھلے اڑانے کے اندر انسان اپنے آپ میں بہت بھاری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. مگر سن لو, قدرت تمہیں اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے. میرے اللہ کا اعلان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو قدرت اس کو سزا دیتی ہے, اور بڑھاپے میں جب قدرت کسی کو سزا دیتی ہے تو انسان چہرے پہ چادر ڈال کر کے روتا ہے اور اس وقت تو توبہ توبہ کرتا ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اگر پلٹنا ہے تو جوانی میں پلٹو, اگر دیندار بننا ہے تو جوانی میں بنو. ساری زندگی کی لذتیں لوٹ کر جب کسی کے قابل نہیں رہ جاتے تب اللہ کی طرف پلٹتے ہو. جب کسی کے قابل نہیں رہ گئے تو قدرت کی طرف. یاد رکھنا, جوانی میں جب ہم عبادت نہیں کرتے تو بڑھاپے میں پھر قدرت عبادت کرنے نہیں دیتی. پھر گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف. مگر ہاں, جن لوگوں نے جوانی میں عبادت کی اور بڑھاپے میں بیمار ہو گئے, گھٹنے میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بیماری ہر آدمی کو ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عبادت کے قابل نہیں رہ جاتا, بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, تو اللہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے, فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا, ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے, یہ پہلے جوان تھا, طاقتور تھا, قوت والا تھا, مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے. فرشتوں گواہ رہنا, یہ کتنی ہی کم کرے اب اس کو کم کا ثواب نہیں دیا جائے گا. جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا ہم اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, سورو سدرو پلٹو. تو عرض کرنے چلا تھا کہ اس خاتون نے عرض کی بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ میں ممبر بنانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ممبر پر جلوگر ہوں. سرکار نے ان کو اجازت دی. اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلا ممبر بارگاہ رسال جو ہے وہ مسجد کے اندر ایک عورت نے لگا, ممبر لگ گیا. اب یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے, حضور ممبر پر تیسرے زینے پہ بیٹھتے تھے. کون سے زینے پہ؟ تیسرے. لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا اور صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے, بیچ والے پہ. صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو فاروق اعظم پہلے پہ بیٹھتے تھے. جب ان کی بھی شہادت ہو گئی تو عثمان غنی پھر تیسرے پہ بیٹھنے لگے. کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا, دیکھو یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ مسلک صحابہ ہے, یہ صحابہ کی فکر ہے. حضرت عثمان غنی سے پوچھا, اے عثمان, حضور تیسرے پہ بیٹھتے تھے, صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے, فاروق اعظم پہلے پہ, آپ پھر تیسرے پہ بیٹھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ قربان عثمان غنی کہتے ہیں صدیق اکبر دوسرے پہ اس لیے بیٹھتے تھے
हाय हाय, तो सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते, फारूक आजम पहले पे बैठते थे। मैं तीसरे पे क्यों बैठा? तीसरे पे मैं, उस्मान गनी कहते अगर पहले पे बैठूंगा तो लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, अगर पहले पे बैठा लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, और दूसरे पे बैठा तो लोग मुझे अबू बकर के बराबर समझेंगे। तीसरे पे इसलिए बैठा कि उम्मत जानती ईमान वालों का अकीदा है कि कोई नबी के बराबर हो ही नहीं सकता, कोई नबी के बराबर हो। मैं वहां जाके बैठा जहां बराबरी का तस्वुर खत्म हो जाता है। पता चला नबी के बराबरी की बात करना ये मुनाफिकीन का अकीदा तो हो सकता है, ये आशिकों का अकीदा नहीं हो सकता। इसलिए उस्मान गनी ने कहा पहले पे बैठूंगा लोग उमर के बराबर समझेंगे, दूसरे पे बैठूंगा लोग अबू बकर के बराबर समझेंगे, लेकिन वहां बैठा जहां बराबरी का तस्वुर हो नहीं सकता। और उस्मान गनी ने यह बताया कि 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाले उस्मान गनी न उमर के बराबर हो सके न अबू बकर के बराबर हो सके, तो 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाला उस्मान जब अबू बकर उमर के बराबर नहीं हो सकता, तो जिसको गुस्ल तक नहीं आता वो नबी के बराबर कैसे